کیسی بیٹی ہو تم حرین؟ اتنا نہیں کر سکتی اپنے مرتے ہوئے باپ کے لیے؟ اسی دن کے لیے تکلیفیں اٹھاتے ارباز نے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا کہ تم ایک دن اس کے اس احسان کو اپنی انا پر وار کر پھینک دو۔ یہ کہتے وہ آواز چپ ہو گئی۔ جب حرین نے اپنا دکھ سر پکڑ لیا، اس کا دل کیا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ ہسپتال کے کوریڈور میں رکھی ایک خالی بینچ پر وہ سر جھکائے بیٹھی تھی جب سمیہ بیگم، جو حرین کی سوتیلی ماں تھی، غصے میں بھری اسے گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ تبھی وہاں سفید لیب کوٹ پہنے ڈاکٹر آیا۔ مس سمیہ، آپ جلدی سے پیسوں کا بندوبست کریں، مریض کو آپریشن جلد سے جلد کرنا ہوگا، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ کہتا وہ ڈاکٹر تیزی سے آگے بڑھ گیا جب سمیہ بیگم بھی تھک کر اس کے ساتھ ہی آ کر بیٹھی۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، اتنا کہتی وہ اٹھی اور ایک طرف روبوٹ کی طرح چلنے لگی، جبکہ سیٹ پر بیٹھی سمیہ بیگم، جو مانو پہلے تو اس کی رضامندی پر حیران ہوئی، پھر خوشی سے فون نکالتی کسی کو فون کرنے لگی۔ جب پہلی ہی بیل پر فون اٹھاتے کسی نے جواب دیا۔ جی مس سمیہ بولیں۔ ہاں، میری بڑی بیٹی مان گئی ہے، آپ لوگ بس جلدی سے جو کرنا ہے کریں اور پیسے مجھے دیں، میرے شوہر کے پاس وقت بہت کم ہے۔ سمیہ بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پیسے بس کیسے بھی ان کے ہاتھ میں آ جائیں۔ ٹھیک ہے، ہم کچھ دیر میں آپ سے رابطہ کرتے ہیں، یہ کہتے فون بند ہو گیا۔ سر، کانٹریکٹ کے لیے لڑکی مان گئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ پیسے جلد سے جلد انہیں مل جائیں، ان کے شوہر کے پاس وقت بہت کم ہے۔ 24 سال کا نوجوان لڑکا بڑا سا شیشے کا دروازہ دھکیل کر اندر آتا سامنے سیٹ پر بیٹھے مصروف انداز میں کام کرتے اپنے باس سے بولا، جس نے اس کی بات کا کوئی خاص رد عمل نہ دیتے صرف اتنا کہا، ٹھیک ہے، اس ہسپتال کے اونر سے کہو جلد سے جلد ارباز صاحب کی زندگی بچانے کے لیے جو ہو سکا کرو، جتنے پیسے چاہیے ہیں میر انٹرپرائزز پے کرے گی۔ یہ کہتا وہ اٹھا، اپنے کوٹ کے بٹن بند کرتا وہاں سے چلا گیا، اور پھر اس کی ایک فون کال سے پورا ہسپتال جیسے الرٹ ہوتا ارباز کی زندگی کو بچانے کی بھاگ دوڑ میں لگ گیا۔ 4 گھنٹے کی میجر سرجری کے بعد ڈاکٹر سمیہ بیگم کے پاس آتا تسلی دیتا بولا، مبارک ہو، سرجری کامیاب رہی، مریض کو جلدی ہوش آ جائے گا، لیکن ریکور ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ سمیہ تو یہ سنتی شکر کرتی بھاگ کر ہسپتال سے باہر آتی ایک رکشہ روکا اور سیدھی گھر آ گئی، جہاں حرین سامنے ہی بیٹھی رو رہی تھی۔ تم ابھی تک ماتم کرتے بیٹھی ہو؟ وہاں اصلان میر شاہ نے تمہارے ہاں کہنے پر تمہارے باپ کی زندگی بچا لی ہے، اب اٹھو، رونا دھونا بند کرو اور نکاح کی تیاری کرو، تیار ہو، اپنی حالت سدھارو، وہ کسی بھی وقت آتے ہوں گے۔ سمیہ بیگم اس کے سر پر بم پھوڑتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب حرین نے بے یقینی سے انہیں دیکھتی سوچ رہی تھی کہ جو وہ اسے کہہ کر گئی تھی کیا وہ سچ تھا؟ کیا اس کے بابا کی زندگی محفوظ ہے؟ کیا اس کے نکاح پر راضی ہونے سے اس کے ہونے والے شوہر نے اس کے بابا کی زندگی بچا لی؟ حرین روتے ہوئے بھی ہنس دی اور سجدے میں جھک گئی۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے تو نے میرے بابا کو بچا لیا، میری اس قربانی سے میرے بابا کی زندگی اگر لوٹ آتی ہے تو ایسی 1000 قربانیاں بھی ان کے حرین ان کے لیے دینے کو تیار ہے۔ سجدے سے اٹھتی آنسو پوچھتی وہ کانٹریکٹ کو پورا کرنے کے لیے تیار ہونے چل دی۔ لمبے لمبے ڈگ پھرتا وہ خوبصورت حویلی کے اندر آدھا ڈرائنگ روم میں گیا، جہاں اصلان شاہ میر کے دادا جی ابراہیم شاہ میر بیٹھے تھے۔ لڑکی نکاح پر راضی ہو گئی ہے، سارے پیپرز ریڈی ہیں۔ اپنی طرف سے وہ انہیں خبر دیتا لاپرواہ انداز میں صوفے پر کسی شہزادی کی طرح بیٹھ گیا۔ جب شانزے وہاں آتی اس کی بات سن کر رک گئی، اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ ابراہیم شاہ میر کی حالت بھی یہ سن کر کچھ خوش دکھائی نہیں دے رہی تھی، جب وہ روب سے ہنکارا بھرتے بولے، ٹھیک ہے، پھر دیر کس بات کی ہے، اصلان شاہ میر، جلد سے جلد یہ کام کر کے اسے فارغ کرو، ہمیں صرف اپنا پوتا چاہیے، اس خاندان کا وارث۔ یہ کہتے وہ اٹھے اور چلے گئے۔ جب اصلان شاہ میر گہرا سانس لیتا ایک نظر سامنے کھڑی شانزے پر ڈالتا اپنے کمرے میں آ گیا۔ نہ تو اسے اس نکاح سے کوئی دلچسپی تھی، نہ اس لڑکی سے۔ یہ نکاح وہ صرف اپنے دادا جی کی خواہش پر کر رہا تھا، جنہیں اس خاندان کا وارث چاہیے تھا۔ شانزے، جو کہ اصلان شاہ میر کی بچپن کی منگ تھی، ایک چھوٹے سے کار حادثے میں متاثر ہونے پر جب اسے اسپتال لایا گیا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ ماں بننے کی نعمت کھو چکی ہے، اور یہی بات ابراہیم شاہ میر کی پریشانی کا باعث بنی۔ انہوں نے پانی کی طرح پیسے بہاتے نہ جانے کہاں کہاں نہیں اس کا علاج کروایا،
لیکن ہر طرف سے انہیں مایوسی ہی ہوئی۔ جب تھک ہار کر انہیں بہت بڑا فیصلہ لینا پڑا۔ اذلان شامیر کی زندگی میں نہ تو شانزی کی کوئی اہمیت تھی، نہ ہی اس لڑکی کی جس سے وہ آج نکاح کرنے جا رہا تھا۔ اس کی نظر میں صرف اس کا کام ہی اہم تھا، جو دن رات کا فرق بھلائے وہ مشینوں کی طرح کرتا۔ میر انٹرپرائزز، جو کہ اس ملک کی سب سے بڑی کمپنی تھی، وہ اکیلا اس کا مالک تھا، اور اسی کو آگے جا کر سنبھالنے کے لیے اسے اپنے کسی مضبوط سہارے یعنی اپنی اولاد کی ضرورت پڑنے والی تھی، جس کے لیے وہ اپنے دادا جی کی بات مان گیا۔ لیکن دوسری طرف حورین، جو صرف 17 سال کی کم سن اور معصوم سی لڑکی تھی، اسے تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا کہ جو نکاح اس کی ماں اسے زبردستی باپ کی بلیک میلنگ میں کروا رہی تھی، وہ صرف اولاد ہونے تک برقرار رہنے والا تھا۔ وہ تو یہی سمجھ رہی تھی شاید کوئی بھلا انسان اس نکاح کے بدلے اس کے باپ کی جان بچا کر، اس کا ہاتھ تھام کر اسے سہارا دینے کے ساتھ اس کے گھر والوں کو بھی سپورٹ کرے گا۔ اس کا معصوم ذہن اس وقت ایسے کسی رشتے میں بننے کو بالکل تیار نہیں تھا۔ وہ تو زندگی میں پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتی تھی، اپنے بابا کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا زندگی یوں پلٹے کھائے گی کہ جس عمر میں اسے کھیلنے، زندگی کو بھرپور انداز میں جینے کے دن تھے، وہی وہ اس بڑی ذمہ داری کو نبھانے پر مجبور کر دی جائے گی۔ آنکھوں میں ڈھیروں آنسو بھرے اس نے خوبصورت سے لال رنگ کی فراک نکالی اور تیار ہونے لگی۔ اس کی کم عمری اور حسین معصومیت ہلکی سی تیاری پر کھل اٹھی تھی۔ وہ کسی گلاب کی طرح مہکتی، اس وقت بہت حسین لگ رہی تھی۔ تبھی دروازے پر بیل ہوئی۔ جب وہ نیچے آئی تو دیکھا نسیمہ بیگم بھاری بھرکم جوڑا پہنے، بھدے سے میک اپ میں تیار دروازہ کھول رہی تھی۔ جب دروازہ کھولنے پر انہوں نے بلیک سوٹ پہنے 2 ہٹے کٹے آدمیوں کو دیکھا۔ میڈم، حورین ارباز کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، سر نے انہیں لینے گاڑی بھیجی ہے۔ جب ان میں سے ایک آدمی نے بھاری آواز میں بولا، کیا مطلب؟ کیا حورین اکیلی جائے گی؟ ارے نکاح ہے اس کا، میں اس کی ماں ہوں، میں بھی چلوں گی۔ جب نسیمہ تنک کر بولی، آپ کے اکاؤنٹ میں 2 کروڑ ٹرانسفر کیے جا چکے ہیں، اس لیے آپ کا کام ختم، اب آپ کی کوئی ضرورت نہیں، پلیز وقت برباد مت کریں، حورین میڈم کو انتظار کیا جا رہا ہے، انہیں بھیجیں۔ آپ کے دوسرے آدمی نے اتنی سختی سے کہا کہ نسیمہ بیگم ڈر گئی، لیکن جب پیسوں کی بات ان کے کان میں پڑی تو ان کی تو خوشی سے بانچیں کھل اٹھی۔ تبھی ایک طرف ہوتی حورین کو ان کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی گئی۔ ہسپتال میں جب انہیں ارباز کے خراب کنڈیشن کے بارے میں بتایا جا رہا تھا، تب انہیں ردی برابر فرق نہیں پڑا کہ وہ جییں یا مریں۔ ان کے پاس نہ پیسہ تھا، نہ وقت، جو وہ اس شوہر پر لگاتی جس نے اپنی بیوی کے عشق میں ہی زندگی گزاری، اور اس کی موت کے بعد مجبوری میں نسیمہ سے شادی کرتے 1 سال کی بیٹی بھی ان کے سر پر تھوپ دی۔ وہ ٹھہری غریب ماں باپ کی بیٹی، جو اس وقت تو خون کی گھٹ پیتی شادی کر گئی، لیکن جب 1 ہفتہ گزرا تب نصیبہ شرافت کا چولہا اتار کر پھینکتی صاف لفظوں میں ارباز کو کہہ گئیں کہ وہ ان کی بیٹی کی کوئی ذمہ داری قبول نہیں کریں گی۔ ارباز بھی چاروں ناچار شادی کو بچانے کے لیے چپ چاپ ان کی اس بدتمیزی کو سہ گئے اور حورین کی ساری ذمہ داری خود اٹھانے لگے۔ جب حورین 2 سال کی ہوئی تب اس کی سوتیلی بہن کرن اس دنیا میں آئی۔ وقت گزرتا گیا۔ نسیمہ ویسے تو حورین کے ساتھ کوئی سوتیلی ماؤں والا رویہ نہیں رکھتی تھی، لیکن انہیں اس کی ذات سے کوئی غرض بھی نہیں تھا۔ وہ کیا کرتی، کیسے زندگی گزارتی، انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ زندگی میں مگن تھی۔ جہاں ارباز ایک بھاری رقم ان کے ہاتھ میں رکھ کر جیسے انہیں سب سے آزاد کر دیتے تھے، لیکن یہ سکون تب تک رہا جب تک کرن نہ بڑی ہو گئی ہو۔ ارباز کا سارا پیار حورین کے حصے میں جاتا دیکھ وہ جلنے لگی تھی۔ اس سے برداشت نہیں ہوتا تو حورین سے لڑتی، چیخنے چلانے لگتی۔ گھر میں آئے دن ایک طوفان آتا جاتا رہنے لگا اور پھر اسی پریشانیوں سے تنگ آتے۔ ارباز آج اس حالت میں پہنچ چکے تھے کہ ان کی زندگی اور موت پر بنائی تھی۔ ہسپتال میں جب ڈاکٹر نسیمہ کو ارباز کی حالت کا بتا رہے تھے، تب وہاں کھڑے اذلان شاہ میر کی سیکرٹری، جسے ابراہیم شاہ میر نے یہ ذمہ داری دی تھی کہ وہ کوئی اچھی خوبصورت سی ایسی لڑکی کو تلاش کرے جو اس وقت تک اذلان شاہ میر کے نکاح میں رہے جب تک وہ اسے اولاد نہیں دے دیتی۔ اور پھر یہی بات سن کر اس سیکرٹری نے ساری معلومات نکالی، جسے پتہ لگا کہ ارباز صاحب کی 2 بیٹیاں تھیں، جن میں سے سب سے بڑی بیٹی جو 17 سال کی تھی نہایت حسین اور کم عمر تھی۔ اس وقت ان سے بڑا مجبور اور لاچار کوئی نہیں تھا اسے کہ ان کے پاس ارباز صاحب کے علاج کے پیسے بھی نہیں تھے۔
اس مجبوری میں اپنی ڈیل ان کے سامنے رکھنا اس سے بڑا سنہری موقع اور کوئی نہیں تھا۔ نسیمہ اس سے پہلے ڈاکٹر سے معذرت کرتی، ارباز کو کسی ایسے اسپتال لے جاتی جہاں ان کا مفت علاج ہوا تو ٹھیک، ورنہ وہ انہیں کہیں دوسرے اسپتال میں داخل کروا کر بھاگ جاتی۔ پھر جو مرضی اسپتال والے ان کے ساتھ کرتے، تبھی وہ سیکرٹری ان کے پاس آتی، ان کے سامنے ڈیل رکھ گئی۔ نسیمہ کی تو آنکھیں چمک اٹھی اور جھٹ سے ہاں کر بیٹھی۔ پھر کیا تھا؟ انہوں نے وہ بلیک میل کیا حرین کو کہ مجبوراً اسے حامی بھرنی ہی پڑی، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ نسیمہ نے اس سے جھوٹ بولا تھا کہ اذلان شاہ میر اسے نکاح کر کے اسے سہارا دینے کے ساتھ اس کے باپ کا علاج بھی کروائے گا، جس پر حرین خاموشی سے راضی ہو گئی۔ سارے راز سے حرین عجیب کشمکش کا شکار رہی۔ اسے رہ رہ کر اپنے بابا کی یاد آ رہی تھی، جنہیں اس کی ماں نے ابھی تک دیکھنے بھی نہیں دیا تھا۔ کیا آپ لوگ ایک بار مجھے میرے بابا سے ملوا سکتے ہیں؟ کانپتی آواز میں وہ ان سے بولی، جو مشین کی طرح بیٹھے سامنے دیکھ رہے تھے۔ جب ان میں سے ایک کا فون بجا، وہ آدمی فون اٹھاتا فون کی دوسری طرف بولا کہ میڈم اپنے بابا سے ملنے کی خواہش رکھتی ہیں، جس پر نہ جانے سامنے سے کیا کہا گیا کہ ان لوگوں نے گاڑی ہاسپٹل کی طرف موڑ لی۔ حرین نے اپنے بابا کو اس حالت میں دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، جو ابھی بھی دوائیوں کے زیر اثر بے ہوشی میں تھے۔ بابا مجھے معاف کر دیجیے گا، میں یہ نکاح آپ کی اجازت کے بنا کرنے جا رہی ہوں، میں مجبور ہوں بابا، مجھ سے ناراض مت ہوئیے گا۔ یہ کہتی وہ جھکی اور ان کے سر پر بوسہ دیتی وہاں سے چلی گئی۔ ہسپتال سے چلنے کے کچھ دیر بعد ان کی کار ایک خوبصورت ولا کے سامنے آ کر رکتی ہے۔ جب حرین گاڑی سے نکلتی ہے تو وہ آدمی اسے ہاتھ کے اشارے سے اندر آگے بڑھنے کو کہتے ہیں۔ گھبرائی سی حرین آگے بڑھتی ہے اور اس خوبصورت ولا کے اندر آ جاتی ہے، جہاں اسے پل میں اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ اس وقت وہ وہاں اکیلی ہے۔ حرین نے چاروں اور ولا میں نظریں گھمائیں تو اس کی آنکھیں حیران رہ گئیں۔ وہ ولا خوبصورت اور قیمتی چیزوں سے آراستہ تھا، جن کی قیمت شاید اربوں خربوں میں ہوگی۔ تبھی وہاں ایک خوبصورت سی لڑکی آتی ہے، جو اسے کانٹریکٹ پیپر دے کر کہتی ہے کہ نکاح سے پہلے وہ یہ پیپر پڑھ لے، جسے حرین بنا پڑھے ہی سائن کر دیتی ہے۔ اب جس کے ساتھ پوری زندگی گزارنی ہو، اس کے ساتھ شرطوں پر کیسا چلنا؟ دل میں سوچتی وہ پیپر دے کر اسے دیکھنے لگتی ہے، جو چپ چاپ واپس چلی جاتی ہے۔ کچھ ہی دیر گزرتی ہے جب وہ لڑکی دوبارہ وہاں آتی، اسے ٹھیک سے دوپٹہ اڑانے لگی۔ جب حرین نے اس کے پیچھے نکاح خواہ اور کچھ مرد حضرات کو وہاں آتا دیکھ تو سمجھ گئی، پھر نیچے سر جھکا گئی۔ اس کا یہاں آنا اپنا کوئی نہیں تھا۔ اس پوری دنیا میں واحد رشتہ صرف اس کے بابا تھے، لیکن وہ بھی اس وقت اپنی بیٹی کے اتنے بڑے فیصلے میں اس کے ساتھ نہیں تھے۔ یہ خیال آتے ہی اس کی آنکھیں پھر بھیگنے لگی۔ تبھی ایک آواز اس کے کانوں کے قریب گونجی، حرین والد ارباز، کیا آپ کو اذلان شاہ میر والد زرباب شاہ میر 50 لاکھ حق مہر کے عوض نکاح میں دیا جاتا ہے، آپ کو قبول ہے؟ حرین کی نازک ہاتھ کپ کپانے لگے۔ دل دھڑک رہا تھا جب اس نے آہستہ آواز میں کہا، جی قبول ہے۔ اتنا سنا تھا کہ وہ لوگ سیدھے اٹھے اور وہاں سے چلے گئے۔ تبھی وہی لڑکی آگے بڑھی اور حرین کو اٹھا کر اس کے کمرے میں لے آئی۔ وہ روم بہت خوبصورت تھا، ہر چیز نفاست سے سجی اپنی جگہ پر رکھی تھی۔ کمرے کا فرنیچر سے لے کر ہر چیز بلیک اور گرے رنگ سے ڈیکوریٹ کی گئی تھی۔ روم میں ہلکا اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ سیدھ میں چل کر آدھی بیٹھ کی ایک جانب ٹک کر بیٹھتی سوچوں میں گم ہو گئی۔ تبھی اسے دروازے کی اوٹ سے کسی کی آہٹ آتی سنائی دیتی ہے، جس سے وہ گھبرا کر اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگتی ہے۔ اس وقت حرین گھبرائی سی ہلکے میک اپ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ جب دروازہ کھول کر اندر آتا اذلان شاہ میر کچھ دیر کھڑا وہیں اسے دیکھتا رہا، پھر اپنا کوٹ اتار کر وہیں صوفے پر رکھ دیتا ہے۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے ٹھیک سے نہ دکھائی دینے پر وہ چل کر اندر آتا آہستہ سے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ حرین جو اس وقت ایک مرد کی موجودگی سے کانپ رہی تھی، جسے اس نے دیکھنا تو دور اس کی آواز تک نہیں سنی تھی، اس خیال میں تھی کہ وہ اب اسے کچھ کہے گا۔ تبھی اس اندھیرے میں کسی نے اس کا مومی ہاتھ تھام لیا۔ اس رد عمل پر حرین کو لگا اس کی سانسیں یہیں رک جائیں گی۔ جب اذلان شاہ میر اس کے ہاتھ کو تھامے اسے محسوس کرنے لگا، حرین ابھی اس اقدام پر سنبھل بھی نہ پائی تھی۔ جب اس نے اپنے گالوں پر کسی کا لمس محسوس کیا، وہ اس کے ملائم گالوں کو سہلا رہا تھا۔ وہ جس انداز سے اسے چھو رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ اس کے لیے اجنبی ہی نہیں۔ لیکن حرین اس کی قربت کی گرماہٹ پر اب
آنکھیں زور سے بند کیے تھر تھر کانپ رہی تھی جب اذلان اس کے بےحد قریب آتا، اس کے کندھے سے دوپٹہ ہٹاتا، اسے کسی کس کرنے لگا۔ حرین کا خوف سے کانپتا ٹھنڈا وجود اپنی مضبوط باہوں میں بھرتا، وہ اپنی گرم سانسیں اس کے وجود پر بکھیرنے لگا۔ اس کی شدتیں بڑھنے لگیں جس میں جنون کے ساتھ نرماہٹ بھی تھی۔ حرین اب آہستہ آہستہ پگھلتی جیسے اس پل کو قبول کر گئی تھی۔ یہ پہلی بار تھا جب اذلان شامیر کسی احساس کو محسوس کرتا جیسے ان پلوں کو جی رہا تھا جو پتھر دل اذلان شامیر کو پگھلاتا موم کر رہا تھا۔ اذلان شامیر اس وقت بھول چکا تھا کہ وہ لڑکی صرف ایک رات کی دلہن بنی اس کے نکاح کے کانٹریکٹ میں آئی ہے۔ وہ اسے مکمل طور پر مدہوش ہوا تسخیر کرنے میں لگا تھا۔ اس کے ہونٹ جا بجا حرین کے نرماہٹ اس کے حسن کو چومتے خراج تحسین پیش کر رہے تھے جب وہ شرم سے سمٹی اسی کی باہوں میں پناہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ رات آہستہ آہستہ ڈھلتی دن میں بدل گئی۔ حرین سفید چادر میں لپٹی گہری نیند سوئی ہوئی تھی جب سورج کی روشنی سے بے چین ہوتی اس کی نیند ٹوٹ گئی۔ اس حالت میں خود کو دیکھتی رات کی ایک ایک بیٹی اسے شدت سے یاد آنے لگی۔ تبھی وہ ہڑبڑا کر اٹھتی، ابھی بیٹھی ہی تھی جب اس کی نظر سامنے بیٹھی عورت پر گئی جو کافی خوبصورت تھی، لیکن اگر مقابلہ حرین سے کیا جاتا تو وہ اس کے آگے کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ عورت غصے سے گھر گھر کر حرین کو دیکھ رہی تھی جس کی اجازت سے ہی آج حرین اذلان شامیر کے نکاح میں آئی۔ اس حالت میں بیٹھی تھی کہ وہ اس کے اذلان شامیر کو اس سے پہلے ہی حاصل کر چکی ہے۔ حرین کے کاندھوں اور گردن پر نظر آتے وہ نشان اس بات کا ثبوت تھے کہ اذلان شامیر نے کتنی شدت سے اسے اپنایا۔ اس کی آنکھیں حرین پر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں جب وہ سوچنے لگی، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے اپنے اذلان کو کیسے کسی اور کا ہونے دیا؟ حرین اچھے سے چادر میں خود کو چھپاتی ڈر اور شرم کی ملی جلی کیفیت لیے بولی، آپ کون ہیں اور اذلان کہاں ہے؟ شانزے کا پارا پہلے ہی چڑھا ہوا تھا، اوپر سے اس لڑکی کے منہ سے اذلان کا نام سنتے اس کے غصے کی حد پار ہو گئی۔ جب وہ تیزی سے اٹھتی حرین کے پاس آئی اور ایک زوردار تماچا نازک ملائم رخسار پر جڑ دیا۔ حرین کے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ جب گال پر ہاتھ رکھتے وہ بے یقینی سے سوچنے لگی کہ ابھی کیا ہوا؟ حرین اب چادر لپیٹتی بستر سے کھڑی تھی۔ اس تھپڑ سے حرین کی بھویں بھی تن گئی جب شانزے یہ دیکھ طنز مگر نفرت سے بولی، حرین یہی نام ہے نا تمہارا؟ یہ تھپڑ تمہیں اس خواب سے جگانے کے لیے تھا جو تم اذلان کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ کان کھل کر سن لو، یہ صرف ایک رات کی بات تھی۔ تمہارے لیے یہی اچھا ہوگا کہ تم ایک بار میں ہی پریگننٹ ہو جاؤ۔ تم اذلان کے قریب صرف اس کانٹریکٹ کی وجہ سے آئی ہو جس کا تمہاری ماں نے بھاری معاوضہ پہلے ہی لے لیا، ورنہ تم جیسی لڑکیوں کی ایسی اوقات کہاں کہ وہ اذلان شامیر کے سامنے بھی کھڑی ہو سکے۔ وہ ایک چمکتا ہیرا ہے اور تم جوتے میں لگی دھول کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اتنا بتا دوں کہ میں شانزے شاہ ہوں، اذلان کی حقیقی بیوی، اس لیے اپنی اوقات اور میرا رتبہ کبھی مت بھولنا، اور آج کے بعد تمہاری زبان پر ایک بار بھی اذلان کا نام آیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شانزے کے الفاظ تھے یا کوئی قیامت جو حرین پر ٹوٹی تھی۔ وہ اپنے سائیں سائیں ہوتے دماغ سے اسے سن رہی تھی۔ یہ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ ایک رات کی بات، پریگننٹ، اذلان کی پہلی بیوی، آخر چل کیا رہا تھا؟ اس سے کیا چھپایا گیا تھا؟ آپ ہی کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ حرین آنسو صاف کرتی آہستہ سے بولی، اچھا اتنی بولی بن رہی ہو جیسے کچھ معلوم ہی نہیں۔ تم یہاں سیروگیسی کے لیے لائی گئی ہو، سمجھی؟ اولاد ہوتے ہی نکاح ختم۔ شانزے کے زہر میں ڈوبے یہ الفاظ حرین کے دل کو چیر گئے جب وہ بدحواسی میں دیوار کا سہارا لیتی بولی، اتنا بڑا دھوکہ؟ شانزے اس پل ہنسی، کیوں تمہاری اس سو کالڈ ماں نے تمہیں نہیں بتایا بچے کے تم اذلان شامیر سے نکاح کر کے اس کے وارث کو جنم دینے کے بعد چلی جاؤ گی جس کی قیمت اس عورت نے 2 کروڑ لی ہے؟ وہ حرین کے صدمے سے پڑتے پیلے چہرے کو دیکھ کر مذاق اڑاتی بولی، اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ تم اذلان کو پھنسا کر راتوں رات امیر ہو جاؤ گی، کیونکہ تمہاری فیملیز میں لڑکیوں کو ایسی ہی ٹریننگ دی جاتی ہے نا، امیر لڑکوں کو پھنسانے کی، تاکہ اپنی غربت کو مٹا کر بنا کسی محنت کے اپنی تجوریاں بھر سکو۔ اتنی توہین اور ذلت دیکھ حرین کا صبر ٹوٹ گیا جب وہ سرخ چہرہ لیے بولی، بس بہت ہوا، اب ایک اور لفظ نہیں میری تربیت پر انگلی اٹھائی تو میں برداشت نہیں کروں گی۔ شانزے اسے خود سے زبان لڑاتا دیکھتی آگ بگولا ہوتی بولی، اچھا تو اب تو مجھے آنکھیں دکھاؤ گی؟ اتنی ہمت آ گئی تم میں ایک رات صرف اذلان کے ساتھ گزار کر؟ تبھی حرین بھی تیز آواز میں چیخی،
بکواس بند کرو اپنی، میں لعنت بھیجتی ہوں اذلان پر اور ان پیسوں پر، سمجھی؟ اتنی ہی تم اس کی محبوب بیوی تھی تو کیوں یہ نکاح کی نوبت آئی؟ کیوں وہ بچہ جو اسے مجھ سے چاہیے وہ تم اسے دے نہ سکی؟ حورین کی باتیں سن کر شانزے کو لگا جیسے اس نے پورا پنجہ اس کے منہ پر دے مارا ہو۔ غصے سے وہ اس کی طرف بڑھی ہی تھی جب سیکرٹری وہاں آتی جلدی سے بولی، میڈم آپ کو دادا جی یاد کر رہے ہیں؟ اس پل وہ اسے صرف گھورتی ہوئی وہاں سے چلی آئی۔ جب ان دونوں کے جانے کے بعد حورین دھڑام سے زمین پر گرتی تیز آواز میں رونے لگی۔ سچ جاننے کے بعد اپنوں سے ملا دھوکا وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ یقین، خواب سب پل میں ٹوٹ گئے تھے۔ اس کے جذبات، احساسات کیا صرف ایک رات کے کانٹریکٹ پر بے مول ہوتے بک گئے؟ اس کی ذات اتنی بے مول کر دی گئی تھی کہ وہ خود سے نظریں ملانے کی بھی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ شانزے تیز قدموں سے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ جب اس نے اذلان کو روم سے نکلتے دیکھا تو حیران ہوتی اس کے پاس چلی آئی۔ اذلان، آپ اس وقت گھر پر؟ جب وہ قریب آتے اس کا ہاتھ تھامنے لگی ہی تھی کہ اذلان غصے سے دھاڑا اس سے دور ہوتا بولا، تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ بھی میری اجازت کے بنا؟ شانزے اسے اتنے غصے میں دیکھ ایک بار پھر زبردستی اس کے قریب جاتی بولی، میں بہت خوش ہوں اذلان، ہم بہت جلد پیرنٹس بننے والے ہیں۔ جب اذلان نفرت سے اسے خود سے دور کرتا بولا، یہ تم اچھے سے جانتی ہو کہ کس کے کہنے پر ہو رہا ہے، تو تم مجھ سے کوئی امید نہ ہی رکھو تو بہتر ہے۔ اذلان کی آنکھوں میں خود کے لیے نفرت دیکھ اس سے رہا نہیں گیا۔ کیا مطلب؟ کوئی امید نہ رکھوں؟ اذلان، ہماری شادی ہونے والی ہے تو مجھ سے ایسا برتاؤ کرتے ہو جیسے میں کوئی حقیر چیز ہوں تمہاری نظروں میں؟ شانزے کی بات پر اذلان تیز آواز میں بولا، ہاں نہیں ہے میری نظروں میں تمہاری کوئی وقت نہیں ہے، مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ، اور شادی ہونے والی ہے، ابھی ہوئی نہیں، اور کیا پتہ ہو ہی نہ۔ میں نے کبھی شادی کے لیے حامی نہیں بھری۔ اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیتا وہ اسے اچھے سے باور کروا رہا تھا کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ شانزے آنکھوں میں چنگاری لیے اسے نظر بھر کر دیکھتی وہاں سے چلی گئی۔ جب اذلان بھی گہرا سانس لیتا آفس کے لیے نکل گیا۔ شام ڈھلنے لگی جب اذلان شاہ میر کا دل بھی سورج کی کرنوں کے ساتھ ڈھلنے لگا۔ گزری کل رات کا ایک ایک پل اسے پھر یاد آتا مدہوش کرنے لگا۔ جب وہ اس احساس سے بے چین ہوتا سب کام چھوڑ کر گھر جانے لگا، جب بے اختیار حویلی کی طرف مڑتی اس کی گاڑی اس ولا کی طرف دوڑنے لگی جہاں اس کی ایک رات کی بنی دلہن موجود تھی۔ یہ اس کے بس پہ نہیں تھا، وہ اپنے قدموں کو، اپنی سوچوں کو، جذبوں کو اس کی طرف بڑھنے سے روک نہیں پا رہا تھا۔ شام ڈھلتی اب رات میں بدل چکی تھی۔ جب وہ آہستہ سے روم کا دروازہ کھلتا اندر آیا تو دیکھا وہ نازک مومی مجسمہ بیڈ پر بیٹھا سر ہاتھوں پہ گرائے جیسے رو رہا تھا۔ اذلان کا دل ایک پل کو ڈوب کر ابھرا جب وہ اس کے قریب آتا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ گیا۔ تبھی حورین زور سے اس کا ہاتھ جھٹکتی آنکھوں میں سرخ ڈوریاں لیے کھڑی ہوتی، ابھی کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ اذلان کو پہلی بار اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ گہری کالی لمبی پلکوں والی آنکھیں، کھڑی مخروط ناک، اونچا لمبا قد، گندمی رنگ، گھنے بالوں والا وہ 22 سال کا کم عمر شہزادوں جیسی آن بان والا۔ حورین کو لگا تھا کہ اذلان شاہ میر کوئی میچور 30-32 سال کا مرد ہوگا، لیکن اپنی طرح اسے بھی کم عمر دیکھتی وہ خود کو ہی بھول گئی۔ بلا شبہ وہ بہت حسین تھا۔ شانزے یوں ہی تو نہیں لڑی تھی اذلان شاہ میر کے لیے۔ اگر حورین سے آ کر کہا جاتا کہ دنیا کی ہر لڑکی اذلان شاہ میر کے لیے پاگل ہے تو حورین آنکھ بند کر کے یقین کر لیتی۔ وہ پاگل کر دینے کی حد تک خوبصورتی کی مثال تھی۔ بھیگی آنکھوں کو خود پر مسلسل ٹکٹکی باندھے دیکھ اذلان نے پیار سے جیسے اس کے چہرے کو چھوا۔ وہیں حورین گہرے سانس لیتی ہوش میں آتی ہی اس سے دور ہوتی بولی، مجھے ہاتھ مت لگائیں اذلان شاہ میر، شاید آپ بھول رہے ہیں کہ میں صرف ایک رات کے لیے آپ کی دلہن بنائی گئی تھی، پھر اب کیوں آئے ہیں میرے پاس؟ جائیں اپنی اس بیوی کے پاس جو آج صبح مجھے ذلیل کر کے گئی ہے۔ حورین کی باتیں سن کر اذلان کا دماغ کام نہیں کرنے لگا، لیکن اپنی غلطی سمجھ میں آتے ہی اذلان اس کی طرف ایک قدم بڑھاتے بولا، مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ شانزے نے کچھ ایسا کیا ہے، میں اس سے بات کروں گا۔ تبھی دروازے کی اوٹ میں چھپ کر کھڑی شانزے ان کی باتیں سنتی جیسے غصے سے کانپ رہی تھی۔ جہاں تک بات ہے رتبے اور عزت کی تو میں وعدہ کرتا ہوں جب تک تم میرے نکاح میں ہو تو میں شانزے کے برابر کا درجہ دوں گا۔ حورین، کیا تم مجھے آخری موقع دو گی؟ اذلان کی بات کو سنتی حورین ناراض نظروں سے اسے دیکھتی منہ پھیر گئی۔ جب کچھ
دیر اسے دیکھنے کے بعد اصلان وہاں سے چلا گیا، لیکن شانزے کو نہیں دیکھ پاتا۔ برابر کے رتبے کی بات سن کر شانزے کے ہوش اڑ چکے تھے۔ جب وہ مسکرا کر حرین کو تصور کرتی بولی، صرف کہہ دینے سے کسی کو عزت اور رتبہ نہیں مل جاتا حرین، مقام اسے ہی ملے گا جس کا اصلان شامل ہوگا۔ بھلے سے تم اس عالی شان ولا کے خود کو مالکن سمجھنے لگو، لیکن ہو صرف ایک کانٹریکٹ میں آئی ایسی عورت جو بچے کے بعد یہاں سے اور اصلان کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی، پھر اصلان صرف میرا ہوگا، صرف میرا۔ شانزے کے چہرے پر اس وقت پراسرار مسکراہٹ تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ میں کیوں برداشت نہیں کر پا رہی یہ سن کر کہ شانزے اصلان شامل کی بیوی ہے؟ میرا دل کیوں چل رہا ہے؟ میں کیوں اصلان شامل کو کسی کے ساتھ سوچ نہیں پا رہی؟ حرین کی آنکھوں سے آنسو کی برسات ہونے لگی۔ تبھی اس نے ڈرتے ڈرتے خود سے آہستہ آواز میں کہا، کہیں مجھے اصلان سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں اصلان سے محبت نہیں کر سکتی، میں تو سروگیسی کے لیے لائی گئی ہوں، ایک عام سی لڑکی ہوں، مجھے کوئی حق نہیں کہ اصلان کے خواب دیکھوں۔ پھر میں کس حق سے اس پر غصہ ہو رہی تھی؟ حرین اپنے کمرے میں بیٹھی دھوپ سے سوچنے لگی۔ حرین کا دل اس عالیشان ولا میں اکیلے رہتے گھبرانے لگا۔ کوئی بھی تو نہیں تھا جس سے وہ اپنی تنہائی بانٹتی۔ سارا دن کمرے میں پڑی کچھ نہ کچھ سوچتی رہتی، رہنے کو عالیشان چھت، کھانے کو بہترین کھانا، پہننے کو اعلیٰ برانڈ کے کپڑے، ایک آواز پر ملازمہ سر جھکائے خدمت میں پیش رہتی۔ تمام نعمتیں تھیں یہاں، لیکن پھر بھی وہ خوش نہیں تھی۔ ایک خالی کھوکھلی سی زندگی تھی جو وہ جی رہی تھی۔ وہ من موہنی سی صورت جو اکثر تنہائیوں میں اسے شدت سے یاد آتی، اس کے حواسوں پر سوار رہتی تھی، اس کی قربت میں گزاری وہ رات، اس کی خوشبو، اس کی گرم سانسیں حرین کو نیند میں بھی حفظ تھی۔ کتنے دن ہو گئے تھے اسے دیکھے، وہ گن کر بتا سکتی تھی۔ ہمیشہ کی طرح سوچتے رات کے نہ جانے کس پہر اس کی آنکھ لگی تھی جب کوئی آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر آیا۔ اس کا دل ہمیشہ کیوں دھڑکتا تھا اسے دیکھ کر؟ وہ آج بھی اس احساس کو سمجھ نہیں پایا تھا۔ اصلان شامل بھاری قدموں سے چل کر آتا اس کے قریب بیٹھا، یک ٹک اسے دیکھنے لگا۔ اس کے سو جانے کے بعد ہی وہ کسی پیاسے راہگیر کی طرح اس کے پاس چلا آتا جسے وہ کنواں ہو ٹھنڈے پانی کا۔ اصلان نے آہستہ سے اس کے بالوں کو سہلاتے پیار سے اس کے ماتھے اور پر لب رکھے۔ ایک سکون تھا اس کی قربت میں جو اسے ملتا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی اس کے قریب بیٹھنے، اسے دیکھنے کے بعد وہ اٹھا اور حویلی آ گیا جہاں شانزے بےتابی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ سیدھا اپنے کمرے میں جاتا جب دادا جی کی گمبھیر آواز نے اسے روک لیا۔ اصلان، میں دیکھ رہا ہوں تم آج کل دیر سے گھر آنے لگے ہو، ایسا بھی کون سا ضروری کام ہے جو رات گئے بھی ختم نہیں ہوتا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بنا مڑے جواب دیتا وہ آگے بڑھتا جب دادا جی غصے سے بولے، تو پھر کیا بات ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں تمہارا ارادہ بدل گیا، اس لڑکی نے تمہارے اوپر جادو کر دیا؟ میں جانتا ہوں تم اس لڑکی سے مل کر آتے ہو، مت بھولا اصلان، وہ لڑکی سروگیسی کے لیے آئی ہے، بس اس خاندان کی بہو شان سے بنے گی اور اس بچے کی ماں بھی وہی کہلائے گی۔ اصلان آہستہ سے مڑتا دادا جی، پھر شانزے کو دیکھنے لگا۔ اس کے دیکھنے پر شانزے گھبرا گئی۔ وہ سمجھ گیا یہ آگ اس کی ہی لگائی گئی ہے، لیکن اصلان کو ذرا برابر پرواہ نہیں تھی۔ ہاں، میں اسی کے پاس گیا تھا، جب تک وہ میری نگاہ میں ہے مجھے اس سے ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ رہی بات بہو کی، تو جب تک حرین میرے نگاہ میں ہے اصولاً وہی بہو ہے۔ آپ کی اور بچہ ہونے کے بعد ماں سے تو کوئی اس کا مقام چھین نہیں سکتا، اللہ بھی نہیں۔ فی الحال تو میں ایک اور نکاح کے لیے ذمہ داری اٹھانے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ یہ بھی آپ کی ہی خواہش تھی کہ میں نکاح کروں اور ایک وارث اس خاندان کو دوں، تو پھر اب آپ غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ بچے اب آسمان سے تو نہیں ٹپکیں گے نا، اس کے لیے کوشش کرنی ضروری ہے، وہی کر رہا ہوں۔ اتنی بڑی بات اتنی آرام و سکون سے بنا کسی لحاظ اور شرم کے کہتا وہ اپنے روم میں آ گیا تھا، جبکہ ابراہیم شاہ میر کا چہرہ اس کی باتوں سے سرخ انگارہ بن گیا اور شانزے، وہ تو برف کی طرح جمی کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ دادا جی، دیکھا آپ نے، اصلان بدل گیا ہے، جو آج تک کام کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا تھا، وہ ایک لڑکی کے لیے آپ کو اتنا کچھ بول گیا۔ وہ اسے پسند کرنے لگا ہے، میں نے کہا تھا آپ سے یہ کھیل مت کھیلیں، اب وہ مجھے نہیں اپنائے گا۔ شانزے صدمے سے یہ کہتی وہی ان کی گود میں سر رکھے رونے لگی۔ شانزے، رونا بند کرو میری بچی، اب میں زندہ ہوں، دیکھتا ہوں اصلان تمہارے ساتھ کیسے ناانصافی کرتا ہے۔ جب میں اس لڑکی کو اصلان کی زندگی میں لا سکتا ہوں تو اسے اصلان کی زندگی سے بھیج بھی سکتا ہوں۔
یہ کہتے ابراہیم شامل کے چہرے پر چیلنج تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ کچھ دنوں بعد اصلان کو شہر سے باہر جانا پڑا جب اسے خبر ملی کہ وہ باپ بننے والا ہے، یعنی حورین پریگننٹ تھی۔ اس خبر کو سنتے اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ وہ اس وقت حورین کے پاس ہونے کا، اسے باہوں میں بھرنے کا شدت سے خواہش مند تھا، لیکن جس کام کے لیے وہ یہاں آیا تھا وہ پورا کیے بنا چلے جانا ممکن نہیں تھا۔ اس لیے دل کو مارتا وہ بس اتنا کر سکا کہ اس نے تمام لوگوں کو جو حورین کے پاس تھے انہیں اس کا اچھے سے خیال رکھنے کو کہا۔ حورین اپنی ماں بننے کی اس خبر سے بہت اداس ہو گئی، یعنی اس کے اصلان شامل کی زندگی سے چلے جانے کے دن شروع ہو گئے تھے۔ اپنی اس سوچ پر وہ اداسی سے مسکرا دی۔ نہ وہ بچہ اس کا رہا تھا، نہ ہی اس ہونے والے بچے کا باپ اس کا تھا۔ کیسی عجیب بات تھی، وہ ہر طرف سے تہی دامن لوٹا دی جانے والی تھی۔ دن گزارنے لگے، حورین کا ہر طرح سے پورا خیال رکھا جانے لگا۔ وہ ہاسپٹل چیک اپ کے لیے بھی جاتی تو پوری ٹیم اس کے ساتھ اس کی نگرانی کرتی، لیکن اصلان شاہ کو اس دن کے بعد سے اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ آج بہت اداس تھی۔ جب اس کی سیکریٹری اس کے پاس آتی بولی، حورین آپ اداس نہ ہو، یہ بچے کے لیے ٹھیک نہیں ہے، آپ کو اس وقت صرف اپنے بیبی کے بارے میں سوچنا چاہیے، اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ۔ یہ سنتی حورین اسے دیکھتی بولی، مجھے میرے بابا سے ایک بار ملنا ہے، وہ پریشان ہوں گے میرے لیے، پتہ نہیں انہیں میرے بارے میں کیا کہا گیا ہوگا۔ جب یہ سنتی سیکریٹری پریشان ہوتے بولی، سر نے مجھے کہا ہے کہ تم باہر نہیں جا سکتی، مجھے میرے بابا کو دیکھنا، کیا آپ اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ آنکھوں میں آنسو لیے وہ ریکویسٹ کرتی بولی۔ جب وہ اس کی بات مان گئی، ٹھیک ہے، اس نے حورین کے معصوم کمسن چہرے کو دیکھتے اپنی نوکری کی پرواہ کیے بنا حامی بھر لی۔ اصلان کے علم میں لائے بنا وہ حورین کو اس کے بابا سے ملانے کا بندوبست کر گئی، جہاں حورین کو ایک کافی شاپ پر اپنے بابا سے ملنا تھا۔ ارباز صاحب کو جیسے ہی ایک میسج ملا وہ وقت سے پہلے ہی جلدی وہاں پہنچ گئے۔ وہ ہر پال اپنی بڑی بیٹی حورین کو یاد کرتے اس کی فکر میں رہتے۔ ان کی دوسری بیوی سمیہ اور دوسری بیٹی کرن حورین کو پسند نہیں کرتی تھی، جس کی وجہ سے آئے دن جھگڑے ہوتے رہتے۔ اس لیے انہیں لگا کہ حورین گھر چھوڑ کر کہیں چلی گئی ہے۔ زندگی میں آتی پریشانیوں کی ساری وجہ سمیہ اور کرن حورین کو ٹھہرا دی، کیونکہ وہ اسے منحوس سمجھتی تھی۔ ایک بار تو کرن حورین پر ہاتھ اٹھانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹی، اور یہ دیکھ ارباز بہت غصے بھر گئے تھے جب انہیں وہ پہلا اور خطرناک اٹیک آیا، جس کے بعد ان کی زندگی مزید دکھوں سے بھر گئی۔ ان کے ہوش میں آنے کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ حورین تو چلی گئی، کہاں کس کو بھی نہیں پتا۔ وہ سوچوں میں گم تھے کہ تبھی ان کی نظر سامنے سے آتی حورین پر گئی، جو انہیں دیکھ کر روتی آ رہی تھی۔ ارباز اٹھ کر اسے گلے لگا گئے۔ تم کہاں تھی حورین؟ میں جب ہوش میں آیا تو تمہیں اپنے پاس نہ دیکھ کر میں کتنا پریشان تھا۔ باپ کو فکر مند دیکھ کر حورین دکھ سے بولی، میری فکر مت کرے، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ انہیں لے کر بیٹھتی بولی، میرے ایک دن کے ہسپتال کے پیسے بھی نہیں تھے سمیہ کے پاس، پھر کیسے اتنی بڑی سرجری کروائی، وہ بھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں؟ حورین میری بے خبری میں میری پیٹھ پیچھے کیا ہوا، مجھے بتاؤ۔ ان کی بات سنتی حورین گھبرا گئی۔ یہ بتائیں آنٹی اور کرن کیسی ہیں؟ وہ بات بدلتی بولی، ویسی ہیں جیسے پہلے تھی، آج کل تو ان کے رنگ ڈھنگ بدلے ہوئے ہیں، جیسے خزانہ ہاتھ لگ گیا ہو، ان کے دل میں آج بھی تمہارے لیے کوئی پیار کوئی عزت نہیں۔ پھر وہ اس کا ہاتھ تھامتے پیار سے بولے، میری بچی مجھے بتاؤ سچ کیا ہے، مجھ سے جھوٹ مت بولنا، میں تمہیں لے کر پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ باپ کو ایسی حالت دیکھ حورین پھوٹ پھوٹ کر رو دی، پھر آہستہ سے ہمت کرتی بولی، میں سیروگیٹ مدر بننے والی ہوں، پیسوں کے لیے میں نے اصلان شاہ میر سے نکاح کیا ہے، انہیں وارث دینے کے بعد وہ مجھے طلاق۔ حورین اتنا ہی بولی تھی جب ارباز نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو، زندگی کو مذاق سمجھا ہے؟ کس کی اجازت سے تم نے اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر لیا؟ اپنی عمر دیکھی ہے؟ ارباز کا غصہ بڑھتا دیکھ حورین آہستہ سے بولی، مجھے معاف کر دے بابا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ تم نے اپنے ساتھ مجھے بھی برباد کر دیا حورین۔ ارباز کی آنکھوں میں بیٹی کا درد بڑھنے لگا، وہ اسے بچا نہیں پائے تھے اس بھوکے معاشرے سے۔ جب وہ اٹھے اور وہاں سے چلے گئے، حورین بھی خود کو سنبھالتی اٹھی اور ٹوٹے دل کی کرچیاں لیے چل دی۔ 8 مہینے بعد حورین کو اپنے کچھ ضروری ڈاکیومنٹ بنوانے تھے تاکہ وہ آگے پڑھائی جاری رکھ سکے۔ اس کے لیے وہ یونیورسٹی آئی تھی۔
وہ اور اس کی سیکرٹری کار میں جا رہے تھے۔ حورین اپنے پاپا سے فون پر بات کر رہی تھی۔ جب ارباز کو ساری سچائی معلوم ہوئی تھی تب وہ اسے غصہ بھلے ہوئے تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ ایسے وقت میں وہ اس کو ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، اسی لیے وہ اسے رابطے میں رہے۔ ابھی بھی وہ اپنے بابا سے بات کر ہی رہی تھی جب اس کی گاڑی کے سامنے اچانک ایک موٹر سائیکل والی کے آ جانے پر گاڑی ڈرائیور سے بے قابو ہو گئی، جس کی وجہ سے حورین کی سائیڈ کا دروازہ کھل گیا اور وہ چلتی گاڑی سے گر گئی۔ گاڑی ہلکی چل رہی تھی لیکن پھر بھی اس طرح گرنے سے حورین کو سر پر چوٹ آ گئی اور اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ اس کے پیٹ میں بہت درد ہونے لگا، جس پر وہ درد سے تڑپتی اپنے بابا کو آوازیں دینے لگی۔ اس کے درد بھری آوازیں فون پر ارباز صاف سن رہے تھے۔ وہ پریشان ہو گئے۔ ارباز بھی اب حورین کو پکار رہے تھے لیکن ان کی بات کا جواب کوئی نہیں دے رہا تھا۔ تبھی سیکرٹری جلدی کار سے اتری اور ڈرائیور کی مدد سے حورین کو اٹھاتی بولی، جلدی سٹی ہاسپٹل لے کر چلو۔ جب فون پر موجود ارباز نے بھی یہ آواز سنی اور جلدی سے ہسپتال کے لیے نکل گئے۔ حورین کا درد بڑھتا جا رہا تھا اور یہاں سے اذلان شامیر کا پرائیویٹ ہاسپٹل بہت دور تھا۔ وہ کوئی رسک نہیں لے سکتے تھے، اسی لیے اسے ایمرجنسی میں قریب کے ہسپتال لے جانا پڑا۔ حورین کی سیکرٹری جب اسے لے کر ہاسپٹل پہنچی تو ڈاکٹر نے بتایا کہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے حورین کو لیبر پین شروع ہو گیا ہے، اس لیے ڈیلیوری آج ہی ہوگی۔ حورین کو لیبر روم لے جایا گیا۔ اس وقت درد سے اس کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا، جبکہ سر پر لگی چوٹ سے خون بھی کافی بہہ گیا تھا۔ جہاں ایک طرف حورین کی ڈیلیوری ہو رہی تھی وہیں ارباز بھی ہاسپٹل پہنچ گئے۔ وہ اس وقت بہت پریشان حال دکھائی دے رہے تھے۔ انہیں بچے کی نہیں، صرف اپنی بیٹی کی جان کی فکر تھی، جو اس وقت موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہی تھی۔ 4 گھنٹے بعد روم سے باہر آتی نرس خوشی سے بولی، مبارک ہو بیٹا، ہوا ہے، ڈیلیوری نارمل ہوئی ہے۔ یہ کہتی وہ اندر چلی گئی جب سیکرٹری بھی اس کے پیچھے چل دی۔ کانچ میں رکھے اس بچے کو دیکھتی سیکرٹری بولی، بچے کی کنڈیشن کیسی ہے؟ دیکھیں یہ پری میچور ڈیلیوری تھی، اوپر سے ایکسیڈنٹ کیس، بچے کو اچھی طرح ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، یہ تھوڑا کمزور ہے۔ نرس کی بات اچھے سے سمجھتی سیکرٹری نے جلدی سے فون پر کسی سے کانٹیکٹ کیا اور ان سے ایمبولینس بھیجنے کو کہا۔ وہ اس بچے کو اذلان شامیر کے پرائیویٹ ہاسپٹل لے جانے والی تھی، جہاں بہترین ٹریٹمنٹ ملنے سے بچہ جلد صحتیاب ہو سکتا تھا۔ بچے کو لے جانے سے پہلے وہ حورین کے پاس آئی جو اس وقت بے ہوش تھی، پھر ارباز صاحب سے عزت کے ساتھ بولی، آپ کی بیٹی نے بہت بڑی قربانی دی ہے آپ کے لیے۔ اس کی آواز میں ایسا کچھ تھا جو ارباز کو چونکا گیا، پھر وہ رکی نہیں اور بچے کو لے کر چلی گئی۔ ارباز اس کے پاس آتے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ جب وہ ہوش میں آتی بولی، بابا میرا بچہ۔ ارباز کیا کہتے، چپ چاپ سے سر جھکا گئے۔ حورین کی آنکھوں سے اس پر موتی ٹوٹ کر گرنے لگے۔ ارباز پھر حورین کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ پچھلے 4 ماہ سے وہ ایک ملک سے دوسرے ملک اپنے کام کے سلسلے میں گھومتا اتنا مصروف رہا کہ اسے حورین کو دیکھنے، اسے بات کرنے کا بھی موقع نہ مل سکا۔ جب تک وہ پاکستان میں رہا تب تک وہ حورین کو ہر روز دیکھتا تھا، لیکن اس سے بات کر کے وہ اسے کسی ذہنی دباؤ کا شکار نہیں ہونے دینا چاہتا۔ پاکستان سے جاتے وقت اذلان نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ واپس آنے پر وہ اس سے بات کرے گا، اسے بتائے گا کہ وہ اسے چاہنے لگا ہے اور اب کسی بھی قیمت پر وہ اسے خود سے دور نہیں جانے دے گا۔ وہ اپنے اور اس کے رشتے کو پوری دنیا کے سامنے لاتے ہوئے اسے رسم و رواجوں کے ساتھ اپنا بنائے گا، پھر چاہے اس کے لیے اسے اپنوں کی ناراضگی ہی کیوں نہ مول لینی پڑے۔ اب بھی وہ ایک ضروری میٹنگ میں تھا جب اسے اپنی سیکرٹری کا پاکستان سے فون آیا اور اس نے وہ سب اذلان شامیر کو بتا دیا جو حادثہ ان کے ساتھ پیش آیا تھا۔ یہ سنتے تو اذلان کے جیسے ہوش ہی اڑ گئے۔ جو بہتر لگے وہ کرو، لیکن حورین اور بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ پریشان دل سے فون رکھتا وہ میٹنگ یوں ہی چھوڑتا پاکستان کے لیے نکل پڑا۔ اور جب وہ پاکستان پہنچا تب اس کے دادا جی نے اس کی گود میں ایک بہت پیارا سا بچہ دیا، جسے دیکھ کر اذلان شامیر کا دل محبت سے بھر گیا۔ وہ اس معصوم کو اپنے سینے سے لگاتا، پیار کرتا، اب سیکرٹری کی طرف مڑتا بولا، حورین کہاں ہے؟ کیا وہ ٹھیک ہے؟ جب اس کی بات سنتے نہ صرف سیکرٹری بلکہ وہاں بیٹھے ابراہیم شامیر کا بھی رنگ سرد پڑ گیا اور شان سے وہ تو دل پر ہاتھ رکھتی تیز سے سانسیں لینے لگی۔ اس لڑکی کا یہاں پر کیا ذکر اذلان؟ اس کا کام تو ختم ہو گیا اور پیسے اسے مل چکے ہیں، چلی گئی ہے وہ ہمیں وارث دے کر، اور اب تم کان کھول کر سن لو، بھول جاؤ اسے۔ میں اب دوبارہ
تمہارے منہ سے اس کا نام نہ سنوں۔ ابراہیم شامر سخت تیوریاں لیے سرد لہجے میں بولے تھے۔ وہ اس خوشی کے موقع پر اصلان کی بیوقوفی برباد نہیں کرنا چاہتے تھے۔ دوسری طرف اصلان جو ہاتھ میں اس معصوم بچے کو لیے بے حس و حرکت ایسے کھڑا تھا جیسے اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ چلی گئی؟ جب بے یقینی سے اس کے لبوں نے بہت آہستہ سے خود سے کہا۔ اب اس کی خبر قہر بھری نگاہ سیکرٹری پر گئی جسے دیکھ کر گھبراتی، کبھی وہ نیچے دیکھتی تو کبھی سامنے بیٹھے دادا جی کو جو چہرے پر غصہ لی برداشت کر رہے تھے۔ میں نے کہا تھا کہ حرین کا خیال رکھنا، تم نے اسے جانے دیا؟ کس کی اجازت سے تم نے اسے جانے دیا؟ بولو، میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اصلان اب غصے سے بے قابو ہوتا ہے سیکرٹری کی طرف بڑھا تھا جب دادا جی کی آواز نے اسے وہیں روک دیا۔ میری اجازت سے وہ لڑکی گئی ہے۔ اصلان، میرے ضد کو اور مت آزماؤ، یہ خوشی کا موقع ہے، اس طرح اس لڑکی کے پیچھے یہ خوشیاں برباد مت کرو۔ بچہ شانزے کو دے دو، میں کچھ دنوں میں تم دونوں کا نکاح کرنے کا سوچ رہا ہوں تاکہ ابراہیم شامر اپنی دھن میں وہ ساری پلاننگ ترتیب دیتے۔ اسے ایسے بتا رہے تھے جیسے یہی سننے کھڑا ہو۔ جب اصلان کی لہو رنگ آنکھوں کو دیکھتے ان کی زبان کو وہی بریک لگ گیا۔ اصلان ان کی پلاننگ سنتا طنزیہ انداز میں زور سے ہنسا، پھر اپنے بچے کو لیے وہاں سے لمبے لمبے ڈگ پھرتا چلا گیا۔ ابراہیم شامر کو ایک پل کے لیے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ جب شانزے کو دیکھتے وہ گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ شانزے بھی اب ان کو غصے سے دیکھتی اٹھی اور وہاں سے چلی گئی۔ ارباز حرین کو لیے دوسرے شہر آ گئے تھے اپنے بھائی کے پاس۔ انہوں نے سمیہ کو اطلاع دینا ضروری نہیں سمجھا تھا، اور ویسے بھی اسے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا تھا کہ وہ کہاں آتے جاتے ہیں۔ وہ کرن کے ساتھ عیش و عشرت کی زندگی گزارتی، ساری فکروں سے آزاد تھی۔ ارباز نے سوچا حرین کو نئے ماحول نے، نئے لوگوں میں لا کر وہ اس کا غم، اس کی پرانی یادوں کا دکھ تھوڑا کم کر سکے، لیکن حرین کو ہر پل روتا دیکھ وہ مزید پریشان ہو گئے۔ وہ نہ تو اصلان کو بلا پا رہی تھی نہ اپنے بچے کو۔ دوسری طرف اصلان حرین کو ہر جگہ پالتو کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ اس ہسپتال جہاں اس کے بچے کی ڈیلیوری ہوئی تھی وہاں بھی ان لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ کہاں گئی؟ اس کی یونیورسٹی میں بھی کوئی نہیں جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ اس کے گھر بھی گیا جہاں سمیہ بیگم تو اصلان کو دیکھ کر حیران ہی رہ گئیں۔ پھر بتایا انہوں نے حرین کو جب اس کا نکاح ہوا تب سے نہیں دیکھا، اور ارباز وہ تو آج کل پتہ نہیں کہاں گم رہتے ہیں، جس کا علم نسیمہ کو نہیں۔ اسے ہر طرف سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اوپر سے ایک ماں کا ننھا اون شامر جو اپنی ماں کی آغوش لیے ہر وقت تڑپتا اور روتا رہتا تھا۔ نہ وہ کیئر ٹیکر سے سنبھلنے میں آتا نہ شانزے سے، اسے صرف اصلان کی گود ہی خاموش کرواتی۔ باپ کی گود میں لیتے ہی وہ پرسکون نیند سو جاتا۔ اصلان دن رات ہر جگہ شدت سے حرین کو تلاش کر رہا تھا کہ بس وہ ایک بار مل جائے۔ ڈھلتی شام کی طرح وہ بھی اسی کا جیسے احسا معلوم ہو رہی تھی، کمزور سے رنگ میں، زردیاں کھلی چہرے پر، ہر وقت کسی کی یادوں کی پرچھائیاں لیے وہ گمسم رہتی۔ جب اس کے تایا کی بیٹی زہرا جو اس کی ہم عمر تھی اس کے پاس آتی، بولی چلو حرین ہم کہیں باہر گھوم پھر کر آتے ہیں، کب سے بور ہو رہی ہوں، چلو اٹھو۔ زہرا ضد کرتی اس کا ہاتھ کھینچتی بولی، جب حرین بیزارگی سے شکل بنانے بولی مجھے تنگ مت کرو زہرا، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو، مجھے کہیں نہیں جانا، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ ضرور تم پر پھر اپنے اس شوہر کی یادوں کا دورہ پڑا ہے جس نے پلٹ کر تمہیں پوچھا بھی نہیں، بڑا ہی خود غرض انسان نکلا۔ تم طلاق کیوں نہیں لے لیتی تاکہ کہیں اور چچا تم جیسا خوبصورت لڑکا دیکھ کر تمہاری شادی کر دیں، پھر ہی تمہاری زندگی نارمل ہوگی، ایسے تو تم یوں ہی مراقبے میں پڑی رہو گی۔ زہرا اپنی دھن میں بولے جا رہی تھی جبکہ حرین آنکھوں میں ڈھیروں حیرت لیے اسے سن رہی تھی۔ اس کے منہ سے طلاق لفظ سن کر حرین کا نازک دل کانپ اٹھا جب وہ سخت لہجے میں آنکھوں کو بڑی کرتی بولی نہ تو میں طلاق لوں گی اور نہ ہی اصلان کے علاوہ کسی اور مرد کو اپنی زندگی میں شامل ہونے کی اجازت دوں گی، بھلے سے وہ مجھ سے کوئی تعلق نہ رکھیں، لیکن میری زندگی میں آنے والے پہلے اور آخری مرد صرف اصلان ہی رہیں گے۔ محبت کی ہے حرین نے اصلان شامر سے، کوئی مذاق نہیں کہ یہاں توڑا وہاں جوڑ لیا۔ اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر ان یادوں کے تازہ ہو جانے سے آنسو بہنے لگے۔ زہرا نے اسے دکھ سے دیکھتے پوچھا آخر ایسا بھی کیا ہے اس انسان میں جو تم
زندگی بھر کا جوک لے کر بیٹھ جاؤ گی اس کے لیے؟ ابھی تو تمہاری کوئی عمر بھی نہیں ہے، صرف 18-19 کی ہو، جوان جہان عمر پڑی ہے، ابھی کیسے اکیلے کاٹو گی؟ کسی مرد کا تو سہارا چاہیے ہوگا نا۔ چچا کب تک ساتھ رہیں گے؟ زہرا کے لہجے میں اس کے لیے فکر تھی۔ سہارا؟ حورین نے یہ لفظ دہرایا جب اس کے معصوم سے بیٹے کی آواز اس کے کانوں میں گونجنے لگی، جس کی پیدائش پر نرس نے اسے پہلی اور آخری جھلک دکھائی تھی۔ میرا بیٹا ہے نا میرا سہارا؟ حورین دور کہی خیالوں میں کھوئی ہوئی بولی، وہ تو تمہارا نام نہاد شوہر لے گیا، اب کون سا بیٹا؟ بھول جاؤ حورین اور نئی زندگی کی شروعات کرو۔ زہرا اب اس کی اس روتی دھوتی حالت سے تنگ آتی کھڑی ہوئی تھی اور زبردستی اسے بھی اپنے ساتھ کھڑا کرتی لے گئی۔ حورین نہ کرتے ہوئے بھی مجبوراً اس کے ساتھ چلی آئی۔ کچھ دیر بنا مقصد کے ادھر ادھر شاپنگ سینٹر گھومنے کے بعد وہ دونوں اب ایک پارک میں بیٹھی ہوئی تھی۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ لوگوں کا اس طرف رش تھوڑا کم تھا جب زہرا اس کی اور اپنے لیے کافی لینے چلی گئی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں حورین کے وجود سے ٹکراتی اسے چھیڑ رہی تھی۔ جب 6 سے 7 لڑکوں کا گروپ وہاں آتا، حورین جیسی حسین لڑکی کو اکیلے اداس بیٹھا دیکھتا آوازیں کسنے لگا۔ ارے میری جان، کیوں اداس ہو؟ آ جاؤ ہمارے پاس، ہم تمہاری اداسیاں دور کر دیں گے۔ ایک لڑکا زور سے کہتا اس کے قریب ہی آ گیا۔ حورین کچھ پل تو برداشت کرتی رہی، لیکن جب اٹھ کر جانے لگی تو ایک لڑکے نے ہمت کرتے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہیں حورین کا ضبط ٹوٹ گیا جب اس نے پلٹ کر ایک زوردار تھپڑ اس لڑکے کے منہ پر جڑ دیا۔ اب لڑکا خوار نظروں سے حورین کو گھورنے لگا اور اس کے تمام ساتھی بھی اب اس کے پاس آتے حورین کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اصل میں وہ کوئی عام لڑکے نہیں تھے، وہ سب لڑکے اس شہر کے رئیس اور طاقتور فیملی سے تعلق رکھنے والے تھے۔ اٹھاؤ اس لڑکی کو اور ڈالو گاڑی میں۔ اس کی اتنی ہمت کہ ارسلان افتخار کو اس نے تھپڑ مارا، اس کی یہ اکڑ تو آج میں توڑوں گا، حیوانوں کی طرح اسے گھسیٹتا ہوا بولا۔ حورین اب گھبراتی چیخ رہی تھی، لوگوں کی مدد کو لیے پکار رہی تھی، لیکن لوگ یہ منظر دیکھ کر ڈرتے ہوئے وہاں سے بھاگ رہے تھے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان لڑکوں کو روکتے۔ اب ان لڑکوں نے ہاتھ میں گن بھی پکڑ لی تھی۔ اس کی چیخیں سنتی زہرا بھی اب بھاگ کر وہاں آ گئی اور روتے ان لڑکوں سے حورین کو چھوڑنے کی التجائیں کر رہی تھی، لیکن اس لڑکے نے جس نے حورین کی کلائی مضبوطی سے جکڑ رکھی تھی زہرا سے بولا، سامنے سے ہٹ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ ہم تمہیں بھی لے جائیں۔ اس کی یہ دھمکی سنتے زہرا سہم گئی اور حورین کو خوفزدہ نگاہوں سے دیکھتے دعا کرنے لگی، یا اللہ رحم کر، کوئی مددگار بھیج۔ اس سے پہلے وہ لڑکے حورین کو اپنی گاڑی میں زبردستی بٹھاتے، تبھی وہاں 3 بڑی بڑی گاڑیاں آ کر رکیں جن میں لمبے چوڑے بلیک سوٹ پہنے بہت سارے گارڈز اترتے ان لڑکوں کو گھیر گئے۔ ان لڑکوں کے ساتھ حورین اور زہرا بھی حیران پریشان نظروں سے ارد گرد دیکھنے لگی۔ کون تم لوگ؟ نکلو یہاں سے۔ ارسلان گھبراتا کمزور سی دھمکی دیتا بولا۔ وہ گارڈز ان لڑکوں کے سامنے ایک تو زیادہ تعداد میں تھے اور اوپر سے اتنے جاندار کہ ارسلان کو ایک ہاتھ سے اٹھا کر ہوا میں اچھال دیتے۔ تبھی اس بڑی سی گاڑی کا دروازہ کھول کر جو انسان باہر آیا تھا اسے دیکھ کر حورین کو لگا کہ اس کی سانسیں ابھی رک جائیں گی۔ وہ تمام گارڈز اس انسان کے سامنے ہاتھ باندھ کر ادب سے کھڑے ہو گئے۔ جب وہ انسان ارسلان کے سامنے آتا ایک زوردار گھوسا اس کے منہ پر مار گیا، جس سے وہ حورین کا ہاتھ چھوڑتا دور جا گرا۔ اس کے ہاتھ سے گن دور جا گری، وہ منہ پر ہاتھ رکھے نیچے زمین پر گرا، اب تڑپ رہا تھا۔ اس کے باقی دوستوں کے اب صحیح معنوں میں پسینے چھوٹ گئے تھے جب وہ اس کے سامنے روتے ہوئے معافی کی منتیں کرنے لگے، لیکن وہ شخص تو بس غصے سے گھور گھور کر سامنے دیکھ رہا تھا جہاں حورین کھڑی تھی۔ تبھی حورین کے کانپتے لبوں سے ازلان نام کی پکار آئی اور آنکھوں سے کئی موتی ٹوٹ کر گرے۔ وہ یک ٹک اسے دیکھتی پلکیں جھپکنا ہی بھول گئی تھی جب ازلان شامل زور سے دھاڑا، ان لڑکوں کو اٹھاؤ اور پولیس اسٹیشن لے چلو، میں وہیں آ کر انہیں دیکھتا ہوں۔ اس کے گارڈز ازلان کی آواز سنتے فوراً حرکت میں آتے ان لڑکوں کو اٹھانے لگے جو اب بچوں کی طرح رو رہے تھے۔ تبھی ازلان شامل خطرناک تاثرات لیے حورین کی طرف بڑھا اور زور سے اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ حورین جو کسی گڑیا کی طرح اس کے ساتھ بنا کسی مزاحمت کے چل رہی تھی، زہرا کی آدھی آواز پر رک گئی، ارے کون ہیں آپ اور میری بہن کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ زہرا ان لڑکوں سے زیادہ اب ازلان سے خوفزدہ دکھائی دے رہی تھی، جس کا روب اور دبدبہ عام انسانوں جیسا بالکل بھی نہیں تھا۔ تبھی ازلان مڑا اور تنے ہوئے نقوش لیے برفیلے لہجے میں زہرا سے بولا،
حرین کا شوہر اذلان شامیر انہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں، یہ کہتا وہ طوفان کی طرح اپنے ساتھ حرین کو بھی لے گیا۔ جب زہرا بھاگتی گھبراتی گھر واپس آتی ارباز کو سارا کچھ بتا گئی، جسے سن کر ارباز اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ گھبراؤ نہیں ارباز، ہم چلتے ہیں اذلان شامیر کے پاس، اس سے بات کرتے ہیں۔ ایسے کیسے وہ ہماری بچی کو زبردستی اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے؟ جب اسے اس کا بچہ مل گیا تو کانٹریکٹ کے حساب سے تو حرین پر اب اس کا کوئی حق نہیں۔ ارباز کے بڑے بھائی انہیں تسلی دیتے بولے، جس پر ارباز بھی سر ہلاتے اٹھے۔ آپ مجھے اس طرح زبردستی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے، مجھے گھر چھوڑ دیں۔ حرین اب گہری سانس لیتی بکھری آواز میں بولی، ابھی زبردستی کی کہاں کی ہے پیاری بیوی، اب تو زبردستی کروں گا۔ تم نے میری نرمی کا بہت فائدہ اٹھایا، لیکن اب مزید میں تمہاری عزت نہیں چلنے دوں گا۔ آنکھوں میں غیظ و غضب لیے وہ اسے گھورتا بولا، کیسی بیوی؟ حرین ہلکا سا ہنسی، کانٹریکٹ کے حساب سے تو آپ کا اور میرا تعلق ہی ختم تھا اذلان۔ آپ کی بیوی میں نہیں شانزہ ہے، جو اس وقت آپ کے بچے کے ساتھ گھر پر آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ آپ کیوں آئے اذلان؟ حرین کی آنکھوں میں بے پناہ درد تھا، جسے دیکھ کر اذلان کا دل تڑپ گیا۔ تبھی اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا وہ ایک جھٹکے سے اسے اپنے بے حد قریب کر گیا تھا، اتنا کہ حرین اب پوری اس کے سینے پر گری تھی، تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اذلان کی گرم سانسیں اس کے چہرے کو جھلساتی اسے بے چین کر گئی۔ جب وہ دور ہونے کی کوشش کرتی مزید اس کے نزدیک ہو گئی، اتنی کہ اذلان نے بہت آرام سے آگے بڑھ کر اسے اپنے مضبوط پناہوں میں لیتے اس کے ہونٹوں پر محبت کی مہر ثبت کی، جس سے حرین کا وجود ٹھنڈا پڑ گیا۔ حرین، میں محبت کرتا ہوں تم سے، صرف تم سے، یہ سچ ہے۔ کانٹریکٹ تک اور نکاح سے پہلے جب میں تم سے نہیں ملا تھا میرے دل میں ایسا کوئی جذبہ نہیں تھا، لیکن جب اس رات میں نے تمہیں محسوس کیا، میں قسم کھاتا ہوں اون کی، میرا دل بدل گیا، میرے احساس بدل گئے، تم مجھے اچھی لگنے لگی۔ میں اس لیے تمہارے قریب پھر نہیں آیا، مجھے لگا تم مجھ سے اس ڈیل کو لے کر شانزے کی طرف سے پھیلائی غلط فہمی کو لے کر نفرت کرتی ہو۔ میں ڈرتا تھا تمہیں یا میرے بچے کو کوئی نقصان نہ ہو، اس لیے میں باہر چلا گیا، لیکن میں ایک پل کو بھی تم سے غافل نہیں ہوا۔ تم ہر پل ہر دم میری یادوں میں زندہ رہی۔ میں کب تم سے بے پناہ محبت کرنے لگا مجھے نہیں پتا، لیکن میں اب تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ تم مجھے کیوں چھوڑ آئیں؟ ایک بار بھی ہمارے بچے کے بارے میں نہیں سوچا؟ اذلان اسے بے حد پیار اور دل کی گہرائیوں سے بولتا اس کے چہرے کے ایک نقش کو چھوتا محسوس کرا تھا۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ کہ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ پھر وہ آپ کی پہلی بیوی وہ کہاں گئی؟ اس کو پتہ چلے آپ میرے پاس آئے ہیں وہ پھر مجھے مارے گی۔ حرین بچوں کی طرح منہ بناتی آنسو صاف کرتی بولی۔ اس کی بات سن کر اذلان صدمے سے دوچار ہو گیا۔ شانزہ نے تم پر ہاتھ اٹھایا؟ اذلان نے فکر سے پوچھا۔ ہاں، آپ کی پہلی بیوی نے شادی کی صبح ہی مجھے تحفے میں تھپڑ رسید کیا تھا۔ اب کے حرین چلے دل سے بولی، پہلی بات وہ میری بیوی نہیں ہے، اپنا گھر بار چھوڑ کر وہ دادا جی کو مکھن لگانے کے لیے ہمارے یہاں سر پر مسلط رہی تاکہ وہ اس کی مجھ سے شادی کرا سکے۔ وہ صرف میری منگ تھی جس سے میں نفرت کرتا تھا۔ یہ نکاح بھی میں نے اسے جان چھڑانے کے لیے ہی کیا تھا تاکہ وہ میری جان چھوڑ دے، لیکن دادا جی کی ضد کی اسی سے شادی کرو۔ میں صاف صاف اسے کہہ کر آیا ہوں کہ میں اسے شادی نہیں کر سکتا، وہ چلی جائے۔ وہ جھوٹی تھی، اس نے ہر بار تم سے جھوٹ بولا، میرے لیے نفرت پھیلائی، دادا جی کو بھڑکانے والی بھی وہی تھی، لیکن اب نہیں، اب سب ٹھیک ہو جائے گا، تم آ گئی ہو نا۔ اس کی آنکھوں کی سچائی دیکھتی حرین ایک بار پھر شدت سے رونے لگی۔ وہ کتنی بڑی بیوقوف تھی جو ایک غلط فہمی کی وجہ سے اپنا گھر بار، محبت کرنے والا شوہر، بچہ سب چھوڑ آئی۔ ایک بار بھی اس نے بات کرنا ضروری نہیں سمجھا، کتنی مشکل جھیلی، لیکن اس سب میں وہ اکیلی نہیں تھی، اذلان بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس نے بھی حرین کے لیے تکلیفیں اٹھائی تھیں۔ بے اختیار وہ اس کے سینے سے لگ گئی جب اذلان اس کے کان میں جھکتا سرگوشی کرتا بولا، یار تمہاری قربت کی مدہوش پہلے ہی میرے سر چڑھ کر بول رہی ہے، اب اتنے قریب آؤ گے تو بندے نے تو بہکنا ہی ہے۔ حرین ایک دم سٹپٹاتی اس سے دور ہوتی سامنے دیکھنے لگی جہاں ڈرائیور اپنی دھن میں مست گاڑی چلا رہا تھا۔ اذلان مسکراتا ہوا اس کی کلائی تھام کر ایک بار پھر اسے خود سے لگا گیا۔ حرین اور اذلان جب حویلی میں داخل ہوئے تو حرین کو بچے کی تیز رونے کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ بھاگ کر روم میں آتی سامنے دیکھ کر وہیں رک گئی۔ ابراہیم شامیر اون کو گود میں لیے چپ کروانے کی کوشش میں ہلکان ہوئے نظر آئے۔
جب انہوں نے بھی حرین کو چوکھٹ پر کنفیوز کھڑے دیکھا تو اشارے سے اون کو اس کی طرف بڑھاتے جیسے شرمندہ نظر آئے۔ حرین آنکھوں میں نمی لیے بھاگ کر آتی ان کی گود سے اون کو لیتی سینے سے لگا گئی۔ وہ اسے چوم رہی تھی، سینے سے لگا رہی تھی، اور ایک ماں کا وہ بچہ، وہ تو اپنی ماں کے لمس کو پہچانتا ایسے چپ ہوا جیسے کتنے سکون میں آ گیا ہو۔ اذلان اندر آتا پیار سے حرین اور اون کو سینے سے لگا گیا۔ وہی تو اب اس کی پوری زندگی تھے، اس کا سب کچھ۔ ابراہیم شاہ میر جاتے جاتے پلٹ کر ان کو دیکھتے مسکرا دیے۔ کتنی کوشش کی تھی انہوں نے اذلان کی زندگی سے حرین کو نکالنے کی، لیکن اس کی محبت کی طاقت کے آگے وہ ہار گئے تھے۔ ارباز اور ان کے بڑے بھائی اذلان سے بات کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑے جب راستے میں انہیں حرین کا فون آیا۔ بابا آپ بالکل پریشان مت ہو، میں اذلان کے ساتھ آ گئی ہوں، میں بہت خوش ہوں۔ اذلان نے مجھے پورے خاندان کے سامنے اپنا لیا ہے، اور اون میرا اور اذلان کا بیٹا ہے، یہ سچ بھی بتایا۔ دادا جی بھی مجھے قبول کر چکے ہیں، میرا بیٹا میرے پاس ہے۔ اذلان مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، میں اذلان اور اون آپ سے ملنے آئیں گے، آپ فکر مت کیجیے گا۔ حرین کی چہکتی ہوئی آواز ارباز کی آنکھوں میں آنسو لیے جب وہ رب کا شکر کرتے خاموشی سے فون رکھ گئے۔ ان کے رب نے ان کی بیٹی کی خوشیوں کی اس پاکیزہ رشتے کی لاج رکھ لی تھی۔ ایک ماں کو اس کا بیٹا اور ایک شوہر کو اس کی محبوب بیوی سے ملا دیا تھا۔ انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ وہ خوش تھی، بہت خوش۔ حرین پیار سے سوتے ہوئے اون کو دیکھ رہی تھی جب پیچھے سے کسی نے اسے اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں لے لیا۔ جب وہ شرما کر مسکرا دی، آپ نے ابھی تک اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا، مجھے سننا ہے جو حرین کا دل کہتا ہے۔ اذلان اس کی گردن پر محبت کی مہر ثبت کرتا بولا۔ جب حرین اس کے سینے سے لگتی بولی، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں اذلان، پہلے دن سے جب آپ کو دیکھا۔ آپ سے پہلے کوئی میری زندگی میں آیا، نہ آپ کے بعد کوئی آئے گا۔ اس دل پر صرف آپ کے نام کی آپ کی محبت کی مہر لگی ہے۔ یہ کہتی وہ اس کے ہونٹوں پر اپنی محبت کی چھاپ چھوڑتی مہکنے لگی۔ اذلان وہ تو پہلے ہی اس کی محبت میں دیوانہ تھا، اس کی غربت کا نشہ ملتے ہی وہ خود کو بھولتا اس میں کھونے لگا، اور دور آسمان پر چمکتا چاند اس کی اس محبت پر مسکرا دیا۔